أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے پیارے بھائی اور پیارے پیارے دوستوں، پیارے پیارے بہنوں اور خاص الخاص پیارے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکش 2030 سے آپ سبھی لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں. وقتاً فوقتاً اپنے یوٹیوب چینل پاکش 2030 پہ چھوٹی چھوٹی دین اسلام سے ریلیٹڈ چیزیں لے کے آتا ہوں. اور آج کل جو میں نے ٹاپک شروع کیا ہوا ہے وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ریلیٹڈ. پہلے ان کا تعارف رکھا تھا پارٹ 1 میں. پارٹ 2 میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا تھا. اور آج بات رکھوں گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اعلان نبوت، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ جو نبوت کا اعلان ہے، یہ جو میسنجر آف آلمائٹی اللہ جو آپ کہلائے جاتے ہیں، یہ پھر آپ نے کیسے کیا؟ سب سے پہلے تو ریکویسٹ ہوگی میری آپ سبھی دوستوں احباب سے اور خاص الخاص بچوں سے کہ آپ پاکش 2030 کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، اور اگر ہو سکے تو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے انکلز کے ساتھ، انٹیوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کیجئے. چونکہ یہ جو چھوٹی چھوٹی موضوعات ہوتی ہیں، یہ جو تذکیر ہوتی ہے آپ لوگوں کے لیے، یہ بڑے معنی رکھتی ہے. اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کنفیوژن کا شکار ہوتی ہیں، اور جیسے ہم نے کسی مولوی سے سنا، کسی پادری سے سنا، تو ہم اس پہ یقین کر لیتے ہیں کہ شاید ایسا ہی ہوا ہو. تو دیکھنا یہ ہے کہ قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں کیا ملتا ہے، پرانے پیغمبروں کے بارے میں بھی، اپنے بارے میں بھی، اور پھر خدا واحد قرآن مجید کے ذریعے ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں اس کے بارے میں بھی. تو یہ اتھینٹیکیٹر جو چیز ہے وہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اور ہمارا قرآن. تو آج بات رکھوں گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، کہ وہ کیسے انہوں نے اعلان نبوت کیا تھا، اور کیسے انہوں نے یعنی وہ اپنی تعلیمات اپنی قوم کے لیے رکھی تھیں. تو سب سے پہلے جتنے آپ سننے والے ہیں سبھی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے ساتھ امام الانبیاء خاتم النبیین ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں. اور درود وہ پڑھیں گے جس کا ذکر قرآن میں آیا، جس کا ذکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود جس کا اظہار کیا، اور جس کو چاروں خلیفہ نے ترجیحات میں رکھا. اسی ذکر کو میں بھی آپ کے سامنے ہمیشہ رکھتا ہوں، اور اس سے بڑھ کر کوئی درود نہیں ہو سکتا. جتنے بھی یہ باقی درود ہمارے سامنے آتے ہیں، نبی سے محبت کا اظہار ہیں. اللہ تعالی ہمیں نبی سے محبت کرنے کا، اظہار کرنے کا، ہمیں ہر وقت ذوق و شوق عطا فرماتا رہے. ہم اپنے پیارے نبی سے اسی طرح پیار و محبت سے، جیسے اللہ کہتے ہیں کہ میں بھی درود بھیجتا ہوں، اے مومنو آپ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود بھیجیں. تو چلے درود بھیجتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. بھائی اور دوستوں، بہن اور بزرگوں اور خاص الخاص پیارے بچوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ بنی اسرائیل سے جن کا تعلق ہے، اور ہمارے نبی نے جن کے بارے میں ہمیں بتایا
قرآن نے جو ہمیں بتایا اس کا نچوڑ جو ہے اس پہ بات رکھنا چاہتا ہوں میں کہ آپ نے اعلان نبوت جو کیا اس پہ بھی اور آپ کی جو تعلیمات ہیں اس پہ بھی اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں لوگوں کی اصلاح کے لیے بھیجے، سب نے تمام لوگوں کو، چاہے وہ امیر ہوں یا غریب ہوں، عالم ہوں یا جاہل ہوں، صاحب جاہ و حشم ہوں یا درویش صفت انسان ہوں، ایمان اور اچھے اخلاق کی تلقین و تبلیغ کرنے کے ماہر ہوں یا پھر بدکار، ریاکار اور معاشرے کے اندر سب سے زیادہ گناہگار کیوں نہ ہوں، جن لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی روشنی بھر دی، وہ پھر کیا ہوا؟ وہ پھر وقت کے نبی پر ایمان لے آئے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت لوگوں نے آپ پر ایمان لایا اور لوگوں نے آپ کو اپنا نبی مانا اور ان کی باتوں کو لے کر آگے بڑھے۔ اسی طرح یہ باتیں آج ہمارے تک بھی پہنچی ہیں۔ ہمارا قرآن بھی اس چیز کی گواہی دیتا ہے اور ہمارے نبی بھی اس چیز کی تعلیمات دے کر گئے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے خاصہ سے پیدا ہوئے۔ آپ دیکھتے یہ ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو بتایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کیا ہیں؟ رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کیا ہیں؟ نبی ہیں، رسول ہیں، اور لوگوں کی بہتری کے لیے ہی، رہنمائی کے لیے ہی اور اصلاح معاشرہ کے لیے ہی مجھے آپ کے پاس بھیجا گیا ہے۔ اللہ نے ان کو کتاب انجیل دی ہے جو کہ 4 الہامی کتب میں اس کا شمار ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنے بھی انبیاء پہ کتبیں اور رسائل آئے اس میں 4 ہی بڑی کتب ہیں، جس کا ذکر ابھی میں نے کیا کہ انجیل جو ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ آئی، جس کو آج کل ہم بائبل کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اس کا قرآنی نام انجیل ہے، جو حق اور جھوٹ کے درمیان کیا کرتی ہے؟ تفریق کرتی ہے، فیصلہ کرنے والی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ماننے کی تلقین کی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا تھا؟ بھائی اور دوستو، جیسے میرے اور آپ کے سامنے آج قرآن ہے، اس وقت کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انجیل کتاب تھی، جس پہ آپ نے خود بھی عمل کرنا تھا اور لوگوں کو بھی دکھانا تھا، اور لوگوں کو بھی عمل کر کے دکھانا تھا، اور لوگوں کو بھی پابند کرنا تھا کہ یہ ہے قرآن، یہ ہے انجیل، یہ ہے انجیل اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو میرے پہ آئی ہے، اور اس کے مطابق آپ کو اپنی زندگیوں کو کوشش کرنی ہے کہ اس کے مطابق زندگی گزاری جائے، اصلاح معاشرہ ہو سکے، لوگوں کے اندر سے برائیاں ختم ہو سکے اور لوگ امن و شانتی سے رہ سکیں۔ یہ تھی وہ بات جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس دور کے اندر بغیر باپ کے پیدا کر کے ایک بہت بڑا معجزہ کر دکھایا تھا، جس کی اس وقت کے لوگوں سے جان چھڑانے کے لیے آپ کی ماں نے، بی بی مریم نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی تھی کہ یہ لوگ مجھے بہت تنگ کرتے ہیں، بلیم لگاتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے بتا دیا تھا کہ جب یہ لوگ زیادہ آپ کو تنگ کریں اور مجمع کی صورت میں بیٹھے ہوں اور آپ پہ اس طرح کے بہتان لگا رہے ہوں تو آپ اس بچے کی طرف اشارہ کر دیجیے اور کہہ دیجیے کہ اس بچے سے پوچھیں۔ تو جب پوچھا گیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ساری بات بتا دی۔ تو جو لوگ سینسیبل تھے، جن کے پاس دماغ تھا، انہوں نے فوراً آپ کو اپنا نبی تسلیم کر لیا۔ تو یہ تھی اصل بات کہ آپ نے اعلان نبوت کیا اور لوگوں نے آپ کو مان لیا۔ جو نہیں مانے وہ آج بھی نہیں مانتے، جو مانتے ہیں
وہ ان کی باتوں پہ اور ان کے پاس جو الہامی کتب آئی تھی انجیل اس پہ عمل کرتے ہیں۔ بھائی اور دوستوں، بہن اور بزرگوں اور پیارے پیارے بچوں، یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ جو اس وقت معاشرے کے اندر، ہمارے دین کے اندر بھی اور ہمارے کرسچین بھائیوں کے اندر بھی جو ایک تفریق پائی جاتی ہے کہ وہ یہ تھے، وہ خدا کے بیٹے تھے، وہ دوبارہ اگر آئیں گے تو خدا کے بیٹے بن کے آئیں گے، خدا ہی کی شکل میں آئیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ قرآن جو کہتا ہے وہ سچ اور حق کہتا ہے۔ ہم بھی مانتے ہیں کہ وہ انشاءاللہ تعالی جیسے اٹھائے گئے ویسے انشاءاللہ واپس آئیں گے، اپنے وقت پر آئیں گے، جس وقت کا اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ جو حالات پیدا ہوں گے تو یہ آئیں گے انشاءاللہ تعالی، لیکن امتی بن کر آئیں گے، جس طرح میں اور آپ امتی ہیں اللہ کے پیارے نبی کے۔ اور پھر اس دنیا کے اندر اللہ ہی کے فضل و کرم سے دوبارہ امن و شانتی آئے گی اور لوگ جوک در جوک آپ کی طرف آئیں گے، آپ کی باتیں سنیں گے اور اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ میرا اور پوری قوم کا اس وقت اتفاق ہے۔ دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو بیسک تعلیمات ہیں وہ کیا ہیں، ان کو بھی ذرا دیکھتے ہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو، بھائی اور دوستوں، کیا بتایا کہ خدا ایک ہے، وحدہ لا شریک، صرف اور صرف ایک ذات ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ ان سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی پیغمبر اور رسول بھیجے ہیں ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ جیسے میں اور آج آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے بندے اور پھر رسولوں میں رسول ہیں اور پھر امام الانبیاء ہیں۔ اسی طرح ہمیں یہ بھی یقین رکھنا چاہیے کہ جتنے بھی نبی آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے، اصلاح معاشرہ کے لیے آئے اور لوگوں کو برائیوں سے روکنے کے لیے آئے۔ اسی سلسلے کی کڑی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ظہور ہوتا ہے، اور آپ نے بھی لوگوں کو وہی تعلیمات دی جو اس سے پہلے نبی دیتے رہے ہیں۔ کیا؟ کہ اللہ ایک ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، وہی عبادت کے بھی لائق ہے، اور ہر کام اسی سے ہونے کا یقین بھی ہے کہ وہی کر سکتا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو اللہ کے کاموں میں دخل دے سکے، اور جو اللہ کر سکتا ہے وہ کوئی کر سکے۔ بس یہ یقین پہلے نبیوں نے بھی دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دیا، اور پھر آخر میں میرے اور آپ کے پسندیدہ اور اللہ کے پیارے اور میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی پیغام دیا۔ کیا ہوا کہ یوم آخرت پر بھی یقین۔ یہ سبھی نبی کہتے رہے ہیں کہ یہ دنیا تو عارضی ہے، اصل دنیا تو آنے والی ہے، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا یقین بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے رکھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے جو کہ آسمانی مخلوق ہیں، مختلف کاموں پہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معمور کیا ہوا ہے، ان پر بھی ایمان لانا میرا اور آپ کا فرض ہے۔ اس کے بغیر ہم کامل مسلمان نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو قوم تھی وہ کامل مسلم تھی۔ یہ جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں ان پہ ایمان لائیں گے تبھی آپ کامل انسان اور کامل مسلم بن پائیں گے۔ اس سے پہلے بھی جتنی کتابیں نازل ہوئی تھیں، تورات تھی اور زبور تھی، جن نبیوں پہ یہ آئی تھی ان نبیوں کی قوموں نے بھی ان کتابوں کو جھٹلایا تھا، اور بہت سو نے تو اس کو مانا اور عمل بھی کیا تھا، اور وہی اللہ کے ہاں برگزیدہ اور پاکیزہ لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی باتوں کو لوگوں کے سامنے جب رکھتے تھے تو لوگ ان پہ یقین رکھتے تھے۔ وہی لوگ کیا ہیں؟ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں، اور وہی لوگ پھر آگے جا کے جو اگلا سٹیپ آتا ہے مرنے کے بعد کا، قبر کا، وہاں پہ بھی وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں، اور جب میدان محشر میں اٹھائے جائیں گے تو وہی لوگ انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی کی طرف بڑھیں گے، اور اللہ ان کے دائیں ہاتھ میں انشاءاللہ کامیابی کے سرٹیفکیٹ بھی دے گا۔ اور جن لوگوں نے پہلے نبیوں کو بھی جھٹلایا اور ان کے
اوپر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہامی کتب آئیں ان کو بھی جھٹلایا، یا پھر ان کے اندر ایسا رد بدل کر دیا کہ جو اللہ نے نہیں کہا تھا، تو پھر ایسے لوگ بھی آنے والی زندگی جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، مین آخرت کی زندگی، وہاں وہ بھی ناکام ہو جائیں گے۔ وہی لوگ کامیاب ہوں گے جنہوں نے وقت کے نبی کی باتوں کو مانا تھا، اور اس وقت جو نبی نے کتاب لے کر لوگوں کے سامنے رکھی تھی، جنہوں نے اس کو تسلیم کیا تھا، وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ بھائی اور دوستوں، بہنوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کی عبادت یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے علاوہ بندوں سے خوش اخلاقی سے پیش آنا، یہ سب سے بڑی چیز ہے جو اللہ کو مقصود ہے۔ ایک علماء بتا رہے تھے، ابھی آن اسپاٹ تو مجھے ان کا نام بھی یاد نہیں آ رہا کہ کون صاحب علم، یہ فرما رہے تھے کہ میدان حشر کے دن جب ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا، تو اس وقت کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ باپ بیٹے کے کام نہیں آئے، بیٹا باپ کے کام نہیں آئے، بہن بھائی کے کام نہیں آئے، بھائی بہن کے کام نہیں آئے گا، عزیز و اقارب بھی نہیں کام آئیں گے، وہ تو آج بھی نہیں کام آ رہے۔ لیکن وہ وقت جو ہوگا، اتنا نازک صورتحال ہوگی کہ آسمان بالکل نو نیزوں پہ ہوگا، افراتفری کا عالم ہوگا، انسان ہر چیز کو پسے پشت ڈال کر اپنی کامیابی کے لیے دوڑ رہا ہوگا، آگے بڑھ رہا ہوگا۔ تو اس وقت پھر کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی، کیونکہ یہاں وہ غفور رحیم ہے، وہاں وہ قہار اور جبار بھی ہے۔ اللہ اپنے غفور اور رحیمی کے صدقے جو اس کے کیے ہوئے فرض چیزیں ہیں، اللہ ان میں تو ریلیکس دے دے گا، معاف کر سکتا ہے، کر بھی دے گا۔ لیکن یہاں جو بات ہو رہی ہے بندوں سے خوش اخلاقی سے پیش آنا، یعنی کہ حقوق الباد، یعنی بندوں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے، یعنی کسی کا برا چاہنا، کسی کے متعلق برا سوچنا، اور کسی کو نقصان پہنچانا، اور کسی کے ساتھ برا فعل کرنا جو کہ اللہ کو ناپسند ہے، اور اگر انسان کرتے جا رہے ہیں تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے۔ اس بات کو پلے باندھ لیجئے، کبھی بھی اللہ اس کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ تو جو بات رکھی آپ کے سامنے وہ یہی تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رکھی، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رکھی، جو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے رکھی، جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے رکھی، اور جو حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی، اور بیچ میں جتنے نبی آئے اور پھر اپنی قوم سے مخاطب ہوئے اور پھر دنیا سے چلے گئے، بات ایک ہی تھی۔ وہی بات پہ زور ہمارے نبی نے بھی دیا، اسی بات پہ ہمارے قرآن نے بھی زور دیا کہ اہدنا الصراط المستقیم پہ زور دیا کہ یہ ہے راستہ، جس کو کہتے ہیں حق اور سچ والا راستہ، یہ ہے راستہ۔ اس پہ چلے گے تو کیا ہوگے؟ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر اس پہ نہیں چلو گے تو کیا ہوگا؟ گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور کامیاب ہونے کے والوں کے لیے اللہ نے خوشخبری بھی سنا دی کہ آپ کے لیے جنت ہے، اور جو ٹیڑھے میڑھے راستوں سے ہو کر آئیں گے، اللہ نے فرما دیا کہ ان لوگوں کے لیے جہنم ہے۔ اور یہ تو پہلے ذکر ہو چکا، میری بہت ساری ویڈیوز کے اندر یہ ذکر ہو چکا کہ جہنم دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ پاور ہوگی، اس کی تپش ہوگی اس کی۔ دنیا میں تو ہم ہانڈی بناتے ہوئے ہماری بہنوں کو ہم کی کوئی انگلی اگر آگ پہ لگ جاتی ہے اچانک غلطی سے، تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا، اور اس سے 70 گنا زیادہ آگ، اور جس کو جلانے والے کوئی میں اور آپ نہیں ہوں گے۔ اللہ خود کہتا ہے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے وہ جلائی ہوگی آگ، اور اس کا ایندھن بھی بتا دیا گیا کہ اس کا ایندھن کیا چیز ہوگی۔ کوئلے نہیں ہوں گے، پتھر اور انسان اور جن،
یہ اس کے کوئلے ہوں گے اور اس کی جو تپش ہوگی وہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہوگی، اور گناہگاروں کو جب اس میں ڈالا جائے گا اور نکالا جائے گا تو دیکھ لیجئے، جسٹ امیجن کہ کیا حشر ہو جائے گا، ہڈیاں جلتی ہوئی باہر آئیں گی، جسم سارے کا سارا جل کے راکھ ہو جائے گا، پھر دوبارہ ڈالا جائے گا، پھر نکالا جائے گا، پھر ڈالا جائے گا، پھر نکالا جائے گا۔ غرض یہ عمل لا محدود، کیونکہ وہاں تو اور زندگی نہیں آئے گی، یہ سزا آئی اور پھر چلی گی، نہیں، ایسا تو نہیں ہوگا۔ پھر یہ اس کی کنٹینیوٹی تب تک رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ کا یہ جنت کا نظام رہے گا، وہ تو لا فانی ہے۔ تو پھر آج وقت ہے نا، میرے پاس، آپ کے پاس، ہمارے بچوں کے پاس، ہمارے جانے والوں کے پاس، ہماری قوم کے پاس، تو کیوں نہ ہم اس وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اس معاشرہ کے لیے رائے راست پہ آ جائیں، جس کا ذکر زبور میں آیا، انجیل میں آیا، تورات میں آیا، اور پھر قرآن میں آیا۔ 1,40,000 پیغمبر لے کے آئے، آخر پہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے۔ اور پھر بھی اگر ہم خالی یہ دعوے کرتے رہیں کہ میں تو محمد عارف ہوں، وہ تو محمد کبیر ہے، وہ تو محمد صغیر ہے، وہ تو فلاں بن فلاں ہے، نام سے کام نہیں چلے گا بھائی اور دوستو۔ آنکھیں بند کر لیجئے، سوچئے کہ ہم آج کہاں کھڑے ہیں۔ کیا خالی میرے اور آپ کے نام کے مسلمان ہونے سے یہ معاشرہ بدل جائے گا، تبدیلی آ جائے گی؟ ہرگز نہیں آئے گی۔ اس کے لیے ہمیں وہ ماحول بنانا پڑے گا، وہ کلائمیٹ بنانا پڑے گا۔ پھر اس کے لیے بھائی اور دوستو محنت کی ضرورت بھی تو ہے نا۔ بچوں کو آپ اسکول میں داخل کرواتے ہیں تو وہ ساتھ بھی پڑھاتے ہیں، گھر میں پیرنٹس بھی محنت کرتے ہیں، اور پھر ایکسٹرا اس کو ٹیویشن بھی پڑھاتے ہیں۔ پھر بھی اگر آپ کے معیار پہ وہ پورا نہیں اترتا تو بھائی اور دوستو میں اور آپ آج بغیر قرآن کو پڑھے، بغیر احادیث نبوی کا مطالعہ کیے کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ خالی نام سے؟ ہرگز نہیں۔ اس بات کو ضرور سمجھیے، ہرگز نہیں۔ دعوے سے کہتا ہوں، جب تک ہم قرآن کو کھول کے پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، تدبر نہیں کریں گے، غور و فکر نہیں کریں گے، اور اس کی مزید سمجھ پانے کے لیے انفارمیشن حدیث نبوی سے نہیں لیں گے، تو بھائی اور دوستو ہم کیسے ایک دن صراط المستقیم پر چل پائیں گے؟ نہیں، ہمیں رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اس رہنمائی کے لیے لا ریب فی کتاب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید، فرقان حمید ہمارے لیے بھیجی، ہمارے نبی پر بھیجی، نبی نے وہ ہمارے تک پہنچائی، اور حجت الوداع پہ آپ نے لوگوں سے پھر اس کا عزم پوچھا، یہ آپ نے لوگوں سے عہد بھی کیا، پوچھا کیا میں نے الف لام میم سے والناس تک یہ جو قرآن تھا جو میرے پاس جبرائیل امین لے کے آتے رہے اور میں آپ تک لے کے آتا رہوں، پہنچا؟ تو بھائیوں اور دوستوں، بہن اور بزرگوں، بڑے فخر سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہاں، اس وقت کے مسلمانوں نے جو 1,40,000 کے قریب تھے، ایک ہاتھ ایسے نہیں کھڑا کیا تھا، ایسے نہیں کھڑا کیا، دونوں ہاتھ کھڑے کر کے فرما دیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پہنچایا نہیں بلکہ اس کا حق بھی ادا کر دیا ہے۔ بھائی اور دوستو، میرے اور آپ کے نبی، پیارے نبی، جن کے لیے ہم اپنی جانیں کٹانے کے لیے تیار رہتے ہیں، انہوں نے پھر آسمان کی طرف دیکھا تھا، فرمایا تھا کہ میرے مالک، کائنات کے مالک، میرے اللہ، تو بھی دعا رہنا۔ اور آخری جملے جو آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں، وہاں پہ اس ٹائم کوئی مولانا نہیں بیٹھے ہوئے تھے، کوئی پروفیسر نہیں بیٹھے ہوئے تھے، ہوں گے بھی، لیکن آپ نے کسی کا نام نہیں لیا کہ فلاں پروفیسر تمہاری ذمہ داری ہے، فلاں مولانا تمہاری ذمہ داری ہے، نہیں، آپ نے فرمایا اے لوگو، یہ جو قرآن میں نے آپ تک پہنچا دیا ہے، اب آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگلے سال ہو سکتا ہے کہ میں یہاں پہ موجود نہ ہوں، لیکن یہ جو قرآن ہے، یہ جو خدا کا کلام ہے، یہ آپ نے قیامت تک کے لوگوں تک لے کے جانا ہے۔ اس میں نام تو کسی کے نہیں آئے تھے، تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس میں میں اور آپ شامل ہیں۔ ہمیں اس قرآن کو جتنا ہمیں سمجھ بوجھ ہے
اس کے مطابق ہمیں لوگوں تک لے کے جانا ہے، تو کیوں نہ ہم یہ جو نیکی کے کام ہیں، نیک بنو اور نیکی پھیلاؤ کے جو کام ہیں، ان کو ہم آگے لے کے نکلیں، خود بھی رائے راست پہ آئیں، لوگوں کو بھی رائے راست پہ لانے کی کوشش کریں اور اصلاح معاشرہ کریں۔ پہلے انبیاء آیا کرتے تھے ان کاموں کے لیے، اللہ کے نبی کے بعد یہ سلسلے بند کر دیے گئے، خاتم النبیین کے نام سے آپ کو یاد کیا جاتا ہے، ان کے بعد کوئی نبی اور نہیں آئے گا۔ جو دعوے کرتے ہیں وہ جھوٹے ہیں۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اس مقدس کام کو کرنے کے لیے آگے بڑھنا ہوگا۔ کیا بڑھو گے نا؟ اگر غلط کہہ رہا ہوں تو میری ویڈیوز کے اندر کمنٹس میں ضرور لکھیے گا کہ بیٹا آپ غلط کہہ رہے ہو، انکل آپ غلط کہہ رہے ہو۔ اگر یہ سب کچھ صحیح کہہ رہا ہوں تو کیوں آپ کی آنکھوں میں پٹی باندھی ہوئی ہے؟ کیوں آپ اپنے ذہن کے دریچے کو نہیں کھولتے؟ کیوں تاریخ کے اوراق کے مطالعے کیوں نہیں کرتے؟ کیوں اس قرآن مجید کو جو اپنے کونے میں رکھا ہوا ہے کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا نا حق کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، مکر و فریب کیا ہے۔ پڑھنے سے ہی تو پتا چلے گا نا مشرک کون ہوتا ہے، منافق کون ہوتا ہے، بدعت کیا چیز ہے۔ یہ سبھی چیزیں پڑھنے سے آئیں گے بیٹا۔ تو آپ ہاتھ سے تہیا کیجیے، ارادہ کیجیے کہ ہم قرآن کو روزانہ ایک آیت کیوں نہ ہو ضرور پڑھیں گے، اور پھر ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، اور پھر غور و فکر کریں گے، اور پھر اپنے آپ کو لا کر کھڑا کریں گے ہم کہاں کھڑے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے، نبی کیا کہتے ہیں، تو پھر واضح ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی حق کیا ہے، سچ کیا ہے، اور پھر ایک دن صراط المستقیم کیا ہے۔ کوشش کرو گے نا، آگے بڑھو گے نا، آؤ تہیا کر لو نیکی کے۔ ہم سب سپاہی کیا کریں گے؟ مل کر جان لڑائیں گے، نیک بنیں گے، ایک بنیں گے، سب کو کیا کریں گے بھائی؟ نیک بنائیں گے۔ تو آئیے ساتھ دیجیے اس نیکی کا۔ جب ہم سب مل کے نیکی کی طرف بڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی بہتری آئے گی، نہیں آئے گی معاشرے کے اندر؟ آئے گی، یقیناً آئے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔